بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب تک عقائد میں توحید کے سلسلے میں جتنے عقائد ضروری سمجھے گئے وہ بتائے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنے عقائد ضروری تھے حتی المقدور تمام بتا دیے گئے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام ہم پر ضروری ہے، ایسے ہی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا احترام بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم میں کا کوئی ایسا ہے جو اپنی والدہ کا نام نہ جانتا ہو؟ کوئی ہے اس مجلس میں ایسا کوئی شخص جو اپنی ماں کا نام نہ جانتا ہو؟ ایسا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب آپ سے سوال یہ ہے، کتنا بڑا لقب کسی عالم نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، کسی نبی نے نہیں، کسی ولی نے نہیں، بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لقب کسی نے لگایا نہیں ہے، ان کے کاموں کو دیکھ کر کسی انسان نے نہیں لگایا، بلکہ خالق نے خود یہ لگایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں۔ اب آپ سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اب دو کہ کیا کوئی اس مجمع میں ایسا ہے جو اپنی والدہ کا نام نہ جانتا ہو؟ تو ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سے ایک سوال یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی بیویاں ہیں؟ جی بولو۔ 11 بیویاں ہیں۔ ذرا نام بول سکتے ہیں؟ جی بولیے، جی آتا ہے تو بولیے مجلس میں تاکہ دوسروں کا حوصلہ بڑھے۔ بولیں۔ جی جی بولیے۔ تو دیکھو، عموماً 11 ازواج مطہرات کے نام ہم عموماً یاد نہیں رکھتے، وہ یاد ہیں تو 1 2 3 کے نام یاد ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، جیسے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ۔ یہ 2 نام تو پکے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے واقعات زیادہ سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ دوستو، میں آپ کے سامنے آپ ان کے نام بتاؤں گا، آپ اس کو یاد کر لیں، یہ یاد کرنا ضروری ہے۔ تعجب ہوگا اس شخص پر جو یہ کہے کہ میں اپنی ماں کا نام نہیں جانتا ہوں، تو یہ تعجب کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے بیوی کا نام دیکھو، زوجہ کہتے ہیں عربی میں، لیکن ہم اپنی زوجہ کو بھی زوجہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زوجات کو صرف زوجہ نہیں کہتے کہ قرآن میں ہے، بلکہ حدیث میں جہاں جہاں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کا تذکرہ ہوا کہا ازواج مطہرات، زوجہ مطہرہ۔ کیا؟ زوجہ مطہرہ، پاک بیوی، پاک بیویاں۔ جہاں بھی مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ لفظ لگایا ہے ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں۔ قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، آپ تو اور عورتوں کی جیسی نہیں ہیں، آپ اور عورتوں کی جیسی نہیں ہیں حضور علیہ السلام کی بیویاں۔ تو آپ پہلا نام کس کا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو، یہ ہمیں نہیں یا اردو کے نہیں سمجھنے کو ہمیں ختیجہ کہتے رہتے۔ کیا بولتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیوی کا نام کیا ہے؟ ختیجہ کہتے ہیں۔ ختیجہ چنا ہمیں بولتے ہیں، حالانکہ وہ خدیجہ ہے، دال ہے، ختیجہ نہیں ہے۔ ہمیں بولتے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختیجہ کہتے رہتے۔ ختیجہ نہیں ہے بلکہ خدیجہ ہے۔ یہ ذرا ہم اس کی تلفظ صحیح کر لیں، خدیجہ ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی بیوی ہے، یہ پہلی بیوی ہے۔ دوسری
حضرت سودا بنت زمعہ، یہ ان کے والد کا نام یاد نہیں رکھے تو بھی سودا رضی اللہ تعالی عنہ، 2 ہو گئے۔ تیسری بیوی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، 3 ہو گئے۔ یہ ترتیب سے آپ یاد رکھ لیں، اسی ترتیب سے آپ یاد رکھ لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تیسری بیوی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھی بیوی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اور 5ویں بیوی کا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب، زینب میں خزیمہ یاد رکھ لو ان کے والد کا نام، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں 2 زوجات کا نام زینب ہے، تو پہلے جو نکاح میں آئی ہیں زینبوں میں وہ زینب بنت خزیمہ، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ 6ٹھی بیوی زوجہ مطہرہ کا نام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اور 7ویں بیوی کا نام ہے زینب بنت جحش، زینب بنت جحش، پہلے زوجہ مطہرہ کا نام زینب بنت خزیمہ، اور 7ویں زوجہ مطہرہ کا نام ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے۔ اور 8ویں زوجہ کا نام ہے جویریہ، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد زوجہ مطہرہ کا نام ہے صفیہ بنت حوی، صفیہ بنت حوی۔ اس کے بعد زوجہ کا نام ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد زوجہ ہیں کتنے؟ 11واں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11 زوجات ہیں، ان کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر ہم ترتیب سے بھی یاد رکھ لیں، یہ جو میں ترتیب آپ کو بتایا ہوں یہ نکاح کی ترتیب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نکاح میں جیسے مسئلہ، اب ہم جو نام بولتے ہیں جیسے ہم کو یاد ہے ویسے نام بولتے ہیں، حالانکہ یہ ترتیب ہے کہ حضرت خدیجہ پہلی زوجہ ہیں اور آخری زوجہ حضرت میمونہ ہیں۔ اس کے بعد آپ کا نکاح کسی اور عورت نکاح میں نہیں آئی، بقیہ باندیاں تھیں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، وہ ام ولد بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو خیر زوجات 11 ہی ہیں، یاد رکھ لیں۔ اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ یہ 11 زوجات مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ اب مائیں ہیں کا کیا مطلب؟ 2 مطلب اس کے ہیں، اب اس کو یہ عقیدے کے طور پر آپ کو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ماں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنی ماں کا آپ احترام کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ امہات المؤمنین کا احترام، اکرام، ان کی تعظیم کرنا امت پر واجب ہے۔ اپنی ماں سے بھی زیادہ ازواج مطہرات کا اکرام کرنا، احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا امت پر واجب ہے۔ اسی میں ایک بات اور، ان کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ احترام بھی واجب ہے، اپنی زبان کی حفاظت، یعنی ان کے بارے میں کچھ بولنا یہ صحیح نہیں ہے، ان کا احترام بھی اور زبان کی حفاظت بھی واجب ہے۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ کوئی آدمی ازواج مطہرات کی شان میں ادنا کا تو ذرہ بھی گستاخی کرے یا بے ادبی کرے یہ حرام ہے۔ آج کل آپ اللہ ہمارے سماعتوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان لوگوں کی زبانوں کی بھی حفاظت فرمائے جو امہات المومنین پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کی شان میں ادنا کا تو کیا ذرہ بھی گستاخی کرنا، گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، بے ادبی کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ سوال کیوں؟ کہا کہ ان کو تکلیف ہوگی، ان کی ایذا سے، ان کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ کیا کسی کے بیوی کو کچھ کہنے سے شوہر کو تکلیف نہیں ہوگی؟
تکلیف ہوگی. اب بتاؤ حضور کو تکلیف دینا حرام میں اشد حرام ہے, حرام میں بھی اشد معنی زیادہ حرام ہے. تو اب دو باتیں, احترام اپنی ماؤں سے بھی زیادہ کرنا, دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کرنا. ایک مطلب یعنی مراد احترام یعنی ان کی مائیں ہیں کا کیا مطلب. دوسری بات یہ ہے ان سے نکاح حرام ہے. ماں ہونے کا کیا مطلب ہے, ان سے نکاح حرام ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے. اس میں ایک نکتے کی بات ہے, شاید وہ عقائد میں آئی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں. کیا ہیں؟ حیات النبی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں باحیات ہیں. آپ کو کیسے دلیل بولو, اس کی کوئی دلیل ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یا کسے بولتے ہیں؟ سامنے والے کو بولتے. اے بول کر کسے بولتے؟ اس واسطے سے ہمیں یہاں بیٹھ کو یا رسول اللہ نہیں بول سکتے. یہ جو بولتے نہیں یا محمد, یا اللہ بول سکتے, یا محمد نہیں بول سکتے. کیوں؟ یا کہتے سو کسے اے کو سامنے والے کو بولتے. ان دیوار کی ادھر بازو ہے تو اے نہیں بول سکتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. حیات النبی, نبی کے من حیات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر ہم درود سلام پڑھتے ہیں. اور ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی یہاں ہم درود پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ لے جا کر اللہ کے نبی کو سناتا ہے. جب وہ حیات زندہ نہیں ہیں نعوذ باللہ تو پھر یہ کیسا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں, زندہ ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. اب بولو جو زندہ ہے اس کی زوجہ سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ جو باحیات ہیں ان سے تو نکاح ان سے حرام ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. لیکن دو مسئلے الگ ہیں. یہ کیا, اس میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں سے پردہ کرتے ہیں؟ کوئی ہے مجمع میں ایسے جو اپنی ماں سے پردہ کرتے ہوں؟ لیکن کہاں دو مسئلے الگ ہیں کہ جیسے ماں سے پردہ نہیں, تب یہ نہیں کہنا کہ یہ بھی مائیں ہیں, یہ بھی مائیں ہیں تو ہم ان سے بھی پردہ نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے, ان سے پردہ ہے. ماں ہے احترام میں, تعظیم میں, لیکن پردہ ہے. اور ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا, خلوت میں بیٹھنا جائز نہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تم ان سے کوئی چیز مانگنا چاہو پردے کے اوٹ میں, ان کے آڑ میں مانگو. تو ماں سے پردہ نہیں, لیکن ان ماؤں سے پردہ ہے. دوسرا مسئلہ ایک الگ یہ ہے, بیٹے کی وراثت ماں کو ملتی ہے. ماں کوئی چیز چھوڑ دے تو بیٹے کو ملتی ہے وراثت, لیکن یہ امت کی مائیں ہیں, ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اب ان کی کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اس باتیں سمجھ میں آ گئی. ماں ہونے کے اعتبار سے دو چیزیں, ایک تو احترام, زبان کی حفاظت, ایک دوسری چیز ہے پردہ ان سے ہے, پردہ کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے, اور دوسرا ان کی وراثت نہیں چلتی. آگے بڑھے. اب آپ کے ماں کے بھائی کیا ہوتے آپ کو؟ جی اچھا, آپ کی ماں کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ بہن ہوتی ہے. آپ کی ماں کے داماد کیا ہوتے ہیں؟ بہن بھی ہوتے ہیں. اور آپ کی ماں کے والد نانا ہوتے ہیں. لیکن یہ رشتہ یہاں نہیں چلتا. جیسے حضرت عائشہ ماں ہیں, ان کی بہن کون ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہمیں کیا ہونا حساب سے؟ خالہ ہونا. نہیں, یہ خالہ نہیں ہوتے یہاں. صرف وہ حضور علیہ السلام کی زوجات مطہرات ہمارے لیے مائیں ہیں. ان کی بہن ہماری خالہ نہیں ہوتی ہیں. اب ان کو ہماری خالہ بول کو نہیں بول سکتے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر, اب ہماری ماں کون ہے؟ حضرت حفصہ. ان کے سگے بھائی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر. تو اماں کے سگے بھائی کیا ہونا؟ سگا بیٹا کیا ہونا؟ ماموں ہونا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے ماموں نہیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ام حبیبہ کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ کے,
تو یہ ماموں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہیں، تو ان کے ابا کیا ہونا؟ ماں کے ابا کیا ہونا؟ تو ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا ہوتے نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا ہوتے نہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا ہوتے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مائیں اگر حساب ڈال لیں تو ماں کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ بہن ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ ہمارے لیے کیا نہیں ہوتی؟ بہن نہیں ہے۔ اگر انہوں بہن ہوتی تو حضرت علی کو بیوی کیسے ہوتی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی کیسے؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مائیں ہیں تو یہ بہن ہو گئی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نانا یہ رشتہ صرف ماں کا بس ہوتا ہے، خالہ نہیں، ماموا نہیں، نانا نہیں اور بہن بھی نہیں۔ ہمارے حضرت علی کیا ہوتے ہمارے کو؟ بہن بھی نہیں۔ کیوں؟ حضور کی جو بیٹی ہیں امت کی بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے، اور ایک اس میں ایک عجیب نکتے کی بات لکھی ہے۔ ایک دن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت نے کہا اے اماں، امی جان۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتایا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہارے شوہر کی ماں ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا امہات المومنین مردوں کے لیے، بیکوا کے واسطے امہات المومنین، بیکوا کا شادی کر لیتے۔ تو اس میں ایک پوائنٹ کی بات ہے، حضرت عائشہ کو ایک عورت نے کہا کہ امی جان، تو امی جان کہا تو حضرت عائشہ نے مسئلہ بتایا امت کو کہ میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تمہاری ماں نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو کیا نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے بڑھے، اور اس سے آگے ایک مسئلہ، ایک عجیب بات آپ کی کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے جو ہمارا رشتہ ہے یہ خالص دینی رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ خالص دینی رشتہ ہے۔ اسلام کی وجہ سے ان سے ہمارا رشتہ ہے ماں کا۔ اور اولاد کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایک بڑے مفسر فرماتے ہیں اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور امت کی جنت امہات المومنین کے قدموں کے نیچے ہے۔ پورے مسلمانوں کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے امہات المومنین کے قدموں کے نیچے۔ اور ایک عجیب لطف کی بات، عجیب تعجب خیز بات یہ ہے، حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو کیا ہونا؟ ابا ہونا، کریکٹ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کو کیا ہوتی ہیں؟ بیٹی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے حضرت عائشہ کا اتنا مقام بنایا کہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ ماں ہے روحانی اعتبار سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابو بکر کی ماں کون ہے روحانی ماں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک کمال یہ ہے حضرت عائشہ کا کہ حضرت عائشہ کا روحانی بیٹا ساری امت میں افضل بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کو کیا ہوتے؟ بابا ہوتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی ماں کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ جائیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ام حبیبہ کے کیا ہوتے ہیں؟ ابا ہیں۔ ان کی روحانی ماں کون ہے؟ ام حبیبہ۔ یہ ہے رشتہ، اللہ نے کیا عظمت بڑھایا حضور کے نسبت سے، ان ازواج مطہرات کا کیا مقام بڑھایا ہے۔ دوستو ہم اس کی اکرام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے کسی واقعے کو سن کر زبان درازی میں زبان میں کچھ بے ادبی کے کلمات کہنا حرام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنی ماؤں کی سیرت کو جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ ہم نے صورت کو تو دیکھا نہیں ہے، ہم نے صورت کو تو دیکھا نہیں ہے۔ اگر ان کے سیرت پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو اللہ کل قیامت میں صورت بھی دکھائیں گے۔ نبی کی صورت ہم نے نہیں دیکھا ہے، نبی کی صورت ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو مکلف کیا کہ نبی کی سیرت پر عمل کرو۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کل قیامت میں اس کی صورت بھی نظر آئے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔